آپ تمام جماعت کو ہماری جانب سے یا علی مدد۔ مولا علی مدد۔ جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ عید کا موقع آنے والا ہے، ہر ملک میں آج یا کل تک عید ہو جائے گی۔ کیا سچ میں عید صرف جانور ذبح کرنا ہے، یا حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے اس واقعے کے پیچھے کوئی باطنی مقصد بھی ہے؟ یہ واقعی ایک بہت گہرا اور اہم سوال ہے آج کے دن کے حوالے سے۔ کیا اللہ تعالیٰ نے جو آزمائش حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل سے لی، کیا آج کے دور میں ہم اس آزمائش پہ پورے اترتے ہیں؟ کیا آج ہم اللہ تعالیٰ کی رضا میں راضی ہو سکتے ہیں؟ اس پر غور کرنا بہت ضروری ہے۔ سب سے اہم یہ کہ اس وقت، یعنی جب حضرت ابراہیم اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جانور نہ آتا تو کیا ہوتا؟ اگر ظاہری قربانی اتنی ہی اہمیت رکھتی ہے تو کیا آج لوگ اپنے عزیزوں کو قربان کرتے اتنی ہی خوشی سے جتنی خوشی سے جانور قربان کرتے ہیں؟ صحیح بات ہے، انسانی فطرت کے حساب سے تو یہ ناممکن لگتا ہے۔ نہیں، ایسا کبھی نہ ہوتا۔ یہ قصہ صرف کتابوں کی حد تک محدود رہتا اور یہ تہوار عید الاضحیٰ بھی نہ ہوتا۔ بالکل نہیں ہوتا۔ تو پھر کیا وجہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے یہ واقعہ بنایا؟ اس کے پیچھے کیا وجہ تھی؟ حضرت ابراہیم نے سچ کیا اپنا نفس قربان نہیں کیا؟ کیا حضرت اسماعیل نے اللہ کے حکم کے مطابق اور اپنے والد کی اس آزمائش میں ساتھ نہیں دیا؟ بے شک، ہر آزمائش کے بعد اس کا پھل ہے۔ بے شک۔ آج ہم اسی ٹاپک کو لے کر آگے چلتے ہیں۔ اس سے پہلے آپ سب سے یہی گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ہمارے فیس بک پیج کو بھی فالو کر لیں۔ عید الاضحیٰ، سیکریفائس، ڈیووشن اینڈ اسپرچول ایلیویشن۔ تو اس خوبصورت اور جذباتی آغاز کے بعد اگر ہم آج کے اس گہرے تجزیے کی بات کریں تو ہمارا مشن بالکل واضح ہے۔ ہم آج اسماعیلی فکر کی روشنی میں یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ جو باطنی پہلو ہے نا قربانی کا، وہ دراصل ہے کیا؟ صحیح، کیونکہ ہم صرف ظاہری فعل پر ہی رک جاتے ہیں اکثر۔ ایگزیکٹلی۔ اور آج کے اس ماڈرن دور میں جب لوگ مصروف ہیں، کمپٹیشنز میں ہیں، تو اس نفس کی قربانی کا عملی مطلب نکالنا بہت ضروری ہو گیا ہے۔ بالکل۔ تو پھر اگر ہم اس مقصد کو سمجھنا چاہتے ہیں تو میرا خیال ہے ہمیں تاریخ کے اس عظیم لمحے میں جانا ہوگا جہاں سے اس قربانی کی بنیاد پڑی تھی۔ رائٹ۔ ہاں، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کے واقعے کی طرف، جو کہ سورہ الصفات میں آیت نمبر 100 سے 111 کے درمیان بہت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ دیکھیں، حضرت ابراہیم کو عمر کے ایک لمبے حصے کے بعد بیٹا آتا ہوا تھا، اور پھر انہیں مسلسل یہ خواب آتا ہے کہ وہ اپنے سب سے پیارے بیٹے کو قربان کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک پوائنٹ ہے، انبیاء کے جو خواب ہوتے ہیں نا، وہ عام خواب نہیں ہوتے۔ ہمارے خوابوں کی طرح نہیں جو ہم رات کو دیکھتے ہیں اور صبح بھول جاتے ہیں۔ نہیں، بالکل نہیں۔ ان کے خواب وحی کی ایک شکل ہوتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ ڈیوائن ریویلیشن۔ تو جب انہوں نے یہ وحی اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کو سنائی تو ان کا جواب بہت حیران کن تھا۔ وہی جو انہوں نے کہا کہ اے میرے والد، جو حکم آپ کو ملا اسے پورا کیجیے۔ ہاں، ایگزیکٹلی۔ یہ جواب تسلیم کا اعلیٰ ترین نمونہ تھا، مکمل فرما برداری۔ انہوں نے یہ نہیں پوچھا کہ مجھے کیوں ذبح کیا جا رہا ہے، بلکہ کہا کہ اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ واو! اگر ہم اس پہ غور کریں نا تو یہ کسی عام کہانی کی طرح فیل نہیں ہوتا۔ یہ ایک قسم کا الٹیمیٹ ریالٹی چیک ہے ہم سب کے لیے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ۔ کیا ہم اسے یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جو ظاہری جانور ذبح کیا گیا آخر میں، وہ دراصل ایک بہت بڑے اور مشکل عمل کا صرف ایک سمبل ہے، یعنی ایک علامت؟ ہاں، اسماعیلی فکر میں اس کانسیپٹ کو ظاہر اور باطن کے تصور سے بڑی وضاحت کے ساتھ سمجھایا گیا ہے۔ ظاہر وہ ہے جو نظروں کو دکھتا ہے، جیسے جانور کا خون یا گوشت، لیکن باطن اس کا روحانی مقصد ہے۔ تو باطن کو سپورٹ کرنے کے لیے قرآن کا کوئی حوالہ ہے یہاں؟ جی، سورہ الحج کی آیت 37 میں واضح لکھا ہے کہ اللہ کو نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اچھا، تو اصل قربانی گوشت کی نہیں، تقوی کی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ اصلی قربانی اپنے اندر کے غرور، خود غرضی اور اس لالچ کو چھوڑنے کا نام ہے۔ کامیابی اس جانور کو ذبح کرنے میں نہیں تھی، کامیابی تو اس نیت میں تھی کہ وہ خدا کی رضا کے لیے اپنی سب سے عظیم چیز کو چھوڑنے کے لیے تیار تھے۔ صحیح، لیکن ایک منٹ، میں یہاں تھوڑا سا آپ سے سوال کرنا چاہوں گا۔ اگر اصل قربانی اندرونی ہے،
یعنی نفس کی قربانی ہے تو کیا یہ سال کے صرف ایک دن یعنی عید تک محدود رہ سکتی ہے؟ یہ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے. دیکھیں، روحانیت کسی ایک دن کا ایونٹ نہیں ہوتی. کیونکہ عام طور پر تو ہم عید کے دن قربانی کرتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی ہمارا فرض پورا ہو گیا. یہی تو سمجھنا ہے. اسماعیلی عقیدے میں امام زمان کی جو رہنمائی ہے، جسے ہم تعویل یعنی اندرونی مطلب سکھانا کہتے ہیں، اس کی بنیادی حیثیت اسی بات میں ہے. قلم میں امام مبین میں امام سلطان محمد شاہ آغا خان III کا ایک فرمان ہے اس حوالے سے. اچھا، کیا فرمایا تھا انہوں نے فرمایا تھا کہ حقیقی مومن صرف رمضان کے مہینے میں روزہ نہیں رکھتے، ان کے لیے روزہ سال کے 360 دن ہوتا ہے. 360 دن؟ مطلب لگاتار پورا سال؟ جی، اور آگے سنیے. انہوں نے وضاحت کی کہ ان 360 دنوں میں اگر ایک بھی برا کام نہ کیا جائے اور کسی ایک شخص کو تکلیف نہ دی جائے تو یہی اصل روزہ ہے. واو، یہ تو بہت ہی گہرا معیار ہے. لیکن میں یہاں تھوڑا پش بیک دینا چاہوں گا آج کے حالات کے حوالے سے. جی جی بالکل. کیا سوچ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ اصل روحانیت 24/7 کا کام ہے، لیکن آج کا جو دور ہے نا، وہ بڑا پراشوب اور کمپٹیشن سے بھرا ہوا ہے. ہر طرف ایگو اور غرور کو خود اعتمادی بنا کر پیش کیا جاتا ہے. ہاں، سوشل میڈیا اور کارپوریٹ دنیا میں تو یہی چل رہا ہے آج کل. تو ایسے ماحول میں جہاں لوگ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے میں لگے ہیں، وہاں اپنے نفس کو مارنا تو شاید کسی فزیکل جانور ذبح کرنے سے 1000 گنا مشکل کام لگتا ہے مجھے. میں مسکراتے ہوئے آپ کی اس بات کی پوری تائید کرتی ہوں، کیونکہ مشکل تو ہے، لیکن اسی وجہ سے تو اسلامی روحانیت میں اسے سب سے بڑا جہاد کہا گیا ہے نا. سب سے بڑا جہاد یعنی اپنے ہی خلاف جنگ. ایگزیکٹلی. دیکھیں، نفس ہمیشہ چاہتا ہے کہ آپ تکبر کریں، غصہ کریں، حسد کریں. جب کوئی آپ کا حق مارے تو نفس کہتا ہے بدلہ لو، لیکن روح عاجزی، ہمدردی اور صبر چاہتی ہے. اصل عید تبھی ہوتی ہے جب انسان اپنے اندر کے اس شور کو، اس نفس کو فتح کر لیتا ہے. تو یعنی ہمیں دنیا چھوڑ کر کسی غار میں جا کر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اس فتح کے لیے؟ بالکل نہیں. روحانیت دنیا سے بھاگنے کا نام ہے ہی نہیں. اسماعیلی فکر یہ سکھاتی ہے کہ آپ دنیا کے اندر رہیں، اس سسٹم کا حصہ بنیں، مگر خود پر اس آلودگی کو حاوی نہ ہونے دیں. اپنا باطنی قبلہ ٹھیک رکھیں. صحیح. اچھا، اب اس اندرونی فتح اور قربانی کو اگر ہم تھوڑا پریکٹیکلی دیکھیں تو سماج یعنی سوسائٹی پر اس کا کیا اثر پڑتا ہے؟ بہت گہرا اثر ہے اس کا. جس طرح حضرت ابراہیم نے بنا ہچکچاہٹ اللہ کا حکم مانا، اسماعیلی مریدوں کو بھی وقت کے امام زمان کی رہنمائی پر اسی یقین اور اعتماد کے ساتھ عمل کرنے کی تعلیم دی جاتی ہے. ہاں، کیونکہ ہدایت کے بغیر تو انسان اپنا نفس ہی فالو کرنے لگتا ہے نا، غلطی سے. صحیح کہا. امام سلطان محمد شاہ کا ایک اور فرمان یہاں میں کوٹ کروں گی. انہوں نے فرمایا، آپ کو امام کی سمجھ یعنی انٹیلیجنس کے مطابق عمل کرنا چاہیے. یعنی بات صرف یہ نہیں کہ ہم نے اپنی عقل استعمال نہیں کرنی، بلکہ اپنی سوچ کو اس اعلیٰ ترین حکمت کے ساتھ الائن کرنا ہے. بالکل. اور جب آپ یہ کرتے ہیں تو عید الاضحیٰ صرف ایک ذاتی عبادت نہیں رہتی. آپ غور کریں، قربانی کا گوشت تقسیم کرنا دراصل کس چیز کی علامت ہے؟ میرے خیال میں یہ سوسائٹی کی فلاح اور خدمت کی طرف اشارہ ہے. ایگزیکٹلی. یہ انسانیت کی خدمت اور ہمدردی، جسے قرآن میں رحمہ کہا گیا ہے، اس کی نشانی ہے. فرمان ہے کہ میرے پیارے روحانی بچوں کو دل و جان سے کمیونٹی کی خدمت کرنی چاہیے. واو. یہاں میں ایک انالوجی یا تمثیل استعمال کرنا چاہوں گا اگر آپ اجازت دیں. جی جی بالکل. تمثیل سے بات زیادہ اچھی طرح سمجھ آتی ہے. تو اس پوری گفتگو سے مجھے لگتا ہے کہ امام کی فرما برداری کسی مجبوری یا اندھی تقلید کا نام نہیں ہے. یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے اگر ایک ہوائی جہاز کسی شدید طوفان میں پھنس جائے. اچھا، تو پائلٹ کیا کرے گا اس وقت؟ پائلٹ کو باہر تو کچھ نظر نہیں آ رہا. اگر وہ اپنی آنکھوں یا اپنے حواس پر بھروسہ کرے گا تو جہاز کریش ہو سکتا ہے. اس لیے وہ ایک ماہر نیویگیٹر یا اپنے انسٹرومنٹس پر مکمل بھروسہ کرتا ہے. واہ، کیا بات ہے! کیونکہ اسے پتا ہوتا ہے کہ یہ انسٹرومنٹس اسے بچا لیں گے. تو ہمارا نفس وہ طوفان ہے اور نور امامت پر مبنی ٹرسٹ وہ نیویگیشن ہے جس پر چل کر ہم پار لگ سکتے ہیں. مجھے آپ کی یہ انالوجی بہت پسند آئی.
یہی وہ ٹرسٹ ہے جو انسان کو واقعی عظیم بناتا ہے، اور شاید یہی ٹرسٹ تھا جس کی وجہ سے حضرت ابراہیم کی قربانی صرف تاریخ نہیں رہی۔ ہاں، اللہ نے انہیں اس کا بہت بڑا اجر دیا تھا نا۔ بے شک۔ سورہ البقرہ کی آیت 124 کے مطابق اللہ نے انہیں مین کائنڈ کا لیڈر بنا دیا، اور آج کے دور میں اس ٹرسٹ کا سب سے بڑا عملی مظاہرہ یہی ہے کہ ہم بغیر کسی خود غرضی کے انسانیت کی خدمت کریں۔ تو اگر ہم آج کے اس گہرے تجزیے کو سمیٹیں تو کیا نچوڑ نکلتا ہے؟ سننے والوں کو اس معلومات کو اپنی روزمرہ زندگی میں کیسے پریکٹیکلی اتارنا چاہیے؟ نچوڑ یہ ہے کہ عید الاضحیٰ کا اصل مقصد اپنے اندر کے غصے کو معافی میں تبدیل کرنا ہے، اپنے غرور کو عاجزی میں، نفرت کو محبت میں، اور سب سے بڑھ کر لالچ کو سخاوت میں بدلنا ہے۔ صحیح۔ یعنی یہ تہوار صرف ایک رسم نہیں ہے، بلکہ امام کے ساتھ ہماری وفا، شکر گزاری اور روحانی ترقی کی تجدید، ایک قسم کے رینیول کا دن ہے۔ بالکل صحیح۔ اس مبارک موقع پہ ہماری آپس میں یہی دعا ہونی چاہیے کہ ہم صحیح معنوں میں اپنے نفس کو قربان کر سکیں اور دل سے انسانیت کی خدمت کر سکیں۔ کیا بات ہے! اس خوبصورت سوچ کے ساتھ میں تمام سننے والوں کو ایک آخری گہرے سوال کے ساتھ یہاں چھوڑنا چاہوں گا، ایک ایسا فائنل پروووکیٹو تھاٹ جو خود انہیں اپنے اندر جھانکنے پر مجبور کرے۔ جی ضرور، وہ کیا سوال ہے؟ اگر عید سچ میں اصل روحانی خوشی کے واپس آنے کا نام ہے، ایک ایسی خوشی جو نفس کی قربانی سے ملتی ہے، تو آپ سب کو آج خود سے اکیلے میں یہ پوچھنا چاہیے کہ وہ ایسی کون سی آنا یا آنا کا حصہ ہے جسے آپ نے آج تک بہت مضبوطی سے پکڑے رکھا ہے۔ اوف، یہ واقعی وجود کو ہلا دینے والا سوال ہے۔ اور سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر آپ آج اس انا کو چھوڑ دیں، اس ایگو کو قربان کر دیں، تو کیا آپ کی زندگی کی ہر صبح اصل معنوں میں عید نہیں بن جائے گی؟ یہ ایک نہایت اہم نقطہ ہے، میں اس کی پوری تائید کرتی ہوں۔ ہم سب کو اپنا محاسبہ خود کرنا چاہیے۔ بالکل، اور اسی دعا کے ساتھ ہم اپنی گفتگو کو یہاں ختم کرتے ہیں کہ امام زمان کا نور ہماری روحانی ترقی کی مسلسل رہنمائی اور حفاظت کرتا رہے۔ ہماری طرف سے تمام لوگوں کو عید مبارک۔ عید مبارک۔